والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 چل رہی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کیے کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، راہ پا جائیں۔ تو یہاں پر دعا کے موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرما لیا کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں، لیکن ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، خود اپنی حالت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کے باوجود وہ بظاہر مقبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں مقبولیت کا تصور یہ ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں فوراً مل جائے، اور وہ بھی فوراً مل جائے، لیکن یہ تصور شرعی تصور نہیں ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے جواب میں کوئی خیر اور بھلائی ہمیں عطا فرما دے، اور اگر اس دعا کے جواب میں کوئی خیر و بھلائی حاصل نہیں ہو رہی تو اسے ہم کہیں گے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اس خیر و بھلائی کا حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو وہ دنیا میں حاصل ہوگی یا آخرت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں حاصل ہوگی تو اس کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی دعا مانگتے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یار کچھ اور اس وقت مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم اللہ تبارک و تعالی سے جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی پر نگاہ فرماتا ہے، ہم جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، چونکہ ہمیں غیب کا علم حاصل نہیں، ہم اس چیز کے ان نقصانات پر نگاہ رکھنے سے قاصر ہیں جو مستقبل میں ہم تک پہنچنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت علمی رکھتا ہے، لہذا وہ ہمارے حال پر نگاہ فرماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز اگر اس بندے کو دے دی گئی تو اس کے حق میں مفید نہیں ہوگی، ہاں فلاں چیز اگر اس کو دے دی جائے تو اس کے حق میں مفید ہے، اگرچہ ہم نے اس چیز کا سوال نہ کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ ہماری دعا کے بدلے میں وہ چیز تو نہیں دیتا جو ہم نے طلب کی، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت سے فوائد وابستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ایسی ملتی ہیں جو ہم نے اللہ سے طلب بھی نہیں کی تھیں اور وہ خود بخود ہمارے پاس آ گئی۔ تو یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کی اور بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعائیں مقبول نہیں ہوئیں۔ اس کو ہمارے اکابرین نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک کسان ایک بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے کہے کہ مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دیجیے۔ اب بادشاہ اس کے حال پہ نگاہ دوڑائے اور سوچے کہ یہ تو کسان ہے، اسے تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت کیا ہے، تو بادشاہ اسے ایک بیل دے دے اور کہے جاؤ اس سے کام چلاؤ، اور پھر وہ شخص یہ سوچے کہ دیکھو جی مانگا گھوڑا تھا دے دیا بیل، تو جو بھی ذی شعور اور صاحب عقل شخص اس کو دیکھے گا اور اس بادشاہ کے فیصلے پہ نگاہ رکھے گا وہ یہی کہے گا کہ بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ کسان کو تیز رفتار گھوڑا نہیں چاہیے، اس کو ہل چلانے کے لیے بیل چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھلائی پر نگاہ فرماتا ہے اور وہ چیز عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کے جواب میں کچھ بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ ہم سے کسی شے کو دور کر دیتا ہے، مثلا ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یا بیماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، یا آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے روک دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مثلا ایک آسمان سے بلا نازل ہونے والی ہے لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور وہ بلا رک جاتی ہے، اور اس کا رکنا ہم پہ منکشف نہیں ہو پاتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں دعا رائے گاہ چلی گئی یا شاید مقبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ دعا مقبول ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں مقبولیت کی چند صورتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں مقبولیت کی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں اس کا دعا کا کوئی فائدہ بظاہر ظاہر نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ظاہر ہوگا آخرت میں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ساری نیکیاں عطا فرمائے گا،
جب وہ شخص ان نیکیوں پہ نگاہ کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ نیکیاں تو میں نے دنیا میں نہیں کی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میں نے تو ان نیکیوں کو دنیا میں نہیں کیا، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا میں قبول نہیں کی تھیں، یہ آج ان کا بدلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ شخص یہ بات سنے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی اتنا اس کو وہاں پہ خوشی ہوگی۔ تو ہماری دعا اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی تو پھر اس کے یہ فائدے یہ تو دنیا میں ظاہر ہوں گے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ فوائد مرتب فرمائے گا۔ تو ایسی دعا کہ جس میں دنیا یا آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اسے کہیں گے یہ دعا مقبول ہو گئی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو پاتی، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 148 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کا یقین ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہم شک و شبے میں تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کی آج اکثریت ایسی ہے جو دعا مانگتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ کہاں قبول ہوں گی، پہلے سینکڑوں مانگیں یہ بھی رد ہی ہو جائے گی، تو بے دلی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف ہے جلد اول صفحہ نمبر 326 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، اس کا لباس غبار آلود ہوتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول فرمائے گا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ اس سے یہ معلوم ہوا یہ جو نبی کریم نے ایک صورت حال کو بیان فرمائی کہ لمبا سفر طے کرنا، پھر گرد آلود لباس، گرد آلود بال، یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ حالت مسافرت، اور پھر اس طرح آدمی مطلب بالکل بے حال ہوا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قابل رحم حالت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسافر پر اور اس قسم کے بے حال شخص کے اوپر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہوگا تو چاہے اس کی ظاہری حالت ایسی ہو جو دعا کی مقبولیت میں معاون ثابت ہوتی ہے، تب بھی اس کا مال حرام اس دعا کو مقبول نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ دعا ایسی ہوتی ہیں بعض وقت کہ ہم جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں فرماتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم دعا مانگیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے ہی رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ دنیا اور آخرت میں مرتب ہو رہا ہو، اور اگر بالفرض ہماری کوئی دعا بظاہر مقبول نہیں ہو رہی تو ذرا کچھ مطلب سخت محاسبے کے ساتھ اپنے افعال اور اعمال کو دیکھیں کہ کیا ہم میں کوئی کوتاہی تو موجود نہیں جو دعا کی قبولیت کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرمائے ہوئے ہے، جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول بھی کر رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے احکامات کی فرما برداری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر کامل یقین رکھیں۔ یہاں پر ایمان لانے کا مطلب وہ تو پہلی مومن تبھی دعا کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھ پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائے گا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں اور گمراہ نہ ہوں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا اپنی ازواج کے ساتھ۔ ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشرہن، تو اب تم ان سے مباشرت کرو، صحبت وغیرہ کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو،
حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا فجر کے کالے دھاگے سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے پورے کرو۔ تو یہ آیات جو نازل ہوئیں ان کے اس کے شان نزول کے بارے میں ہے، جو یہ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے جماع کرنا، صحبت کرنا جائز قرار دے دیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شرائع سابقہ میں، پچھلی شریعتوں میں مغرب سے یعنی روزہ جیسے رکھا، اب اس کے بعد مغرب سے عشاء تک کھانا پینا جماع وغیرہ سب جائز تھا۔ عشاء کے بعد پھر مجامعت کرنا منع ہو جاتا تھا، رات میں جائز نہیں تھا۔ تو بعض صحابہ کرام سے یہ قصور سرزد ہوا کہ انہوں نے اس طرح صحبت وغیرہ کر لی، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور پھر ان کو اس پر ندامت ہوئی تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ عرض کیا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے راتوں میں ازواج سے صحبت کرنا جائز قرار دے دیا، اور جو تم سے پہلے قصور سرزد ہوا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اب تم ان سے مباشرت کرو اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہاں اس کا معنی ہے کہ اولاد، جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لوح محفوظ میں لکھ دی ہے تو اب تم مباشرت کرو اور اولاد کے حصول کی نیت سے کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان قربت اختیار کرے تو خواہشات نفسانی کی تکمیل مقصود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ادائے سنت اور اولاد کے حصول کی نیت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی ان کو اختیار کرنا چاہیے، ناجائز امور سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رات میں ان کو اجازت مل گئی، اور پھر یہ حکم قیامت تک جاری و ساری ہوا کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جماع کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس سے انسان ایک سکون حاصل کرتا ہے، اگر لباس نہ ہو اور سردی کا موسم ہے تکلیف ہوگی، گرمی کا موسم ہے تو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو لباس ان چیزوں سے بچا کر سکون فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ازواج یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے لباس ہمارے جسم کی پوشیدگی رکھتا ہے، یعنی جسم کے جو راز ہیں ان کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جو خیانت کرتے تھے، اس سے مراد وہی ہے کہ جو صحابہ کرام سے قصور سرزد ہوا کہ رات میں انہوں نے صحبت کر لی تھی، تو یہ اللہ نے اس کو خیانت سے تعبیر فرمایا۔ فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ تو فالآن باشرہن، تو اب تم مباشرت رات میں کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ابھی جو آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا رات کے دھاگے میں سے فجر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اسلام قبول کروں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کچھ تعلیم اسلام وغیرہ حاصل کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا کہ تم جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو اس میں روزہ رکھا کرو، اور پھر فرمایا کہ تم جب رات آئے تو تم کھاتے پیتے رہنا یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا ظاہر ہو جائے اور رات کا سیاہ دھاگا ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کو نہ سمجھ سکا، تعلیم اسلام تو سمجھ میں آئی کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن جو سفید دھاگا رات کے دھاگے سے جدا ہو جائے یہ مشکل کلام محسوس ہوا، میں سمجھ نہیں سکا۔ تو میں نے اپنے پاس 2 دھاگے رکھ لیے اور میں فجر تک ان کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا شاید یہ سفید دھاگا کالا ہو جائے گا، کالا دھاگا سفید ہو جائے گا، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو بٹ لیا تھا تو کچھ بھی ان میں فرق نہ پڑا۔ تو میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے تمام معاملہ عرض کیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے وصیت فرمائی تھی وہ تو مجھے یاد ہے، لیکن جو دھاگوں والا آپ نے معاملہ بیان کیا تھا نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے 2 دھاگے بٹ لیے تھے، میں ان کو دیکھتا رہا، وہ تو فجر تک ایک جیسے رہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری صادقی پر اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں تک ظاہر ہو گئی، اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میری مراد فجر کا وقت نہیں تھا،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور صبح کا اجالا شروع ہو جائے، اس وقت تک تم کھاتے رہو، یعنی طلوع فجر یہاں پر مراد تھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب فجر طلوع ہو جائے گی، یعنی سحری کا وقت ختم ہوگا، اس کے بعد کھانا ہمارے لیے ممنوع ہو جائے گا۔ یہ رمضان میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی غلطی کرتے ہیں کہ جب سحری بند ہو جاتی ہے تو وہ سحری وقت پر بند نہیں کرتے ہیں بلکہ اذانوں کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوگی اس وقت ہم روزہ بند کریں گے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، چائے پی لو، پانی پی لو، سگریٹ پی لو، اذان ہو رہی ہے، اور بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھاؤ پیو۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اور اس پر بعض اوقات دلیل لائی جاتی ہے کہ جی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے رہے ہوں تو تم اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، روکا نہ کرو۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس میں یہ بخاری کی روایت یاد رکھیں کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 86 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال کو رات میں اذان دیتے سنو تو تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بوقت تہجد یعنی سحری کے وقت میں، وقت تو تہجد کا پہلے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن خاص سحری کے ٹائم میں حضرت بلال ایک اذان دیا کرتے تھے، اور مقصود یہ تھا کہ لوگ سحری کے لیے اٹھیں اور تہجد کی ادائیگی کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ تو یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس تہجد کے وقت میں جو بلال اذان دیتے ہیں اس پر تم کھانے پینے کو مت چھوڑو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے لیں۔ گویا کہ اب فجر کی جب اذان شروع ہوگی اس سے پہلے کھانا بند کرنا ہوگا۔ تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہیں تب بھی ہمارا روزہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا بلکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، پھر یعنی دن میں روزے رکھیں گے اور اس کے بعد رات تک پورا کریں۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی ازواج کے ساتھ صحبت نہ کرو اس وقت یعنی اس حالت میں کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو معتکف ہونے کی حالت میں پھر جماع وغیرہ کرنا منع ہوتا ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ معتکف یا تو مسجد میں جماع کرے گا اور یہ بالکل ممنوع ہے، ادب اور احترام کے منافی ہے، اور یا وہاں سے نکل کر باہر آ کے کرے گا تو یہ بلا ضرورت باہر آنا ہوگا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی ضرورت شرعیہ کے لیے باہر آیا اور پھر ایسا کیا۔ اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر وہ باہر آ کے اس طرح کوئی فعل کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں یاد رکھیے کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور شرعی لحاظ سے ایک مخصوص وقت میں حالت روزہ کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو جیسے اس کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں، ہم قسم بھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک واجب ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور تیسرا نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نظر مان لیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو یہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہوگا۔ اور دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو، اور اس کا حکم کے اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا 1-2 بار ترک کرنا برا ہوتا ہے اور اس کے ترک کی عادت بنا لینا برا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ علی الکفایہ کی قید ہے تو یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف مراد ہوگا، اور اس سے مطلب یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہ یہ اعتکاف کرنا تو ہوگا لیکن پورے شہر میں سے اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرا نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا، جب آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو واجب اعتکاف میں اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو یہ اعتکاف ادا نہیں ہوں گے، اور اسی طرح دوران اعتکاف روزہ ٹوٹ گیا تو یہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حالت اعتکاف میں اپنی ازواج کے قریب نہ جایا جائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، فلا تقربوها، تو پس تم ان کے قریب مت جاؤ۔
لہذا جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال کی اجازت دی ان افعال کو کیا جا سکتا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا اس سے رک جانا لازم ہے۔ اگر ممانعت کے باوجود فعل کا ارتکاب کیا تو یہ حدود اللہ کو پھلانگنا ہوگا، اور اسی طرح کہیں پہ اجازت ہے اس کو غلط سمجھنا، حرام سمجھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پھلانگنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔